فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس عشرہ کی برکت سے ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا دعا کرنی چاہیے، آئیے ہم پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج عشرہ رحمت جو ہے اختتام پذیر ہوا اور عشرہ مغفرت کا بھی آج جو ہے دن ختم ہو چکا، ایک پہلا روزہ گزر چکا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس عشرہ کی برکت سے ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ یہ عشرہ مغفرت ہے، دوسرا عشرہ رمضان شریف کا جاری و ساری ہے، اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا دعا کرنی چاہیے، آئیے ہم پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ دعا جو ہے ہم ویسے تو ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو وہ بندہ بہت ہی پسند ہے کہ جو اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت کرتا رہے۔ بہرحال یہ عشرہ مغفرت کا جو چل رہا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ اس دعا کی برکت سے رب تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما کے ہماری توبہ کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کے ہماری بخشش فرمائے۔ اور یہ جو بخشش ہے یا یہ جو استغفار کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب لبیب آخری نبی مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، فرمایا کہ اگر انسان آقا کی بارگاہ میں پوچھا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ، اگر انسان کے گناہ بہت زیادہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے زیادہ؟ کیا تمہارے گناہ اس سمندر سے بھی زیادہ ہیں، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے گناہ جو ہیں یہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ عرض کی حضور اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے گناہ رب تعالیٰ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو پھر عرض کی حضور نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش مانگو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تو رب تعالی رحمت کے صدقے بخش دے گا۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ آئیے کتنی پیاری حدیث کہ اس نے زندگی میں اپنے گناہ کیا ہی نہیں بالکل۔ تو ہمیں اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، اور یہ جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان جو ہماری طرف آیا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ یہ جاری و ساری ہے، اپنی رحمتیں اپنی برکتیں لٹاتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ وہ مہمان ہے جو ہمارے لیے رحمت بھی لے کر آیا، بخشش بھی لے کر آیا، اور جہنم سے آزادی بھی لے کر آیا۔ تو اس مہمان کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہوئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری بخشش فرمائے گا۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں، اور یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے، اور نیت کرتے ہیں کہ اس اچھی بات کو، یہ جو ہم نے سنی ہے، اس کو ہم یاد بھی رکھیں گے، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور اسے اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں گے، اور یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور اس چینل کو، جس پر ہم نیکی کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، بیل آئیکن کو پریس بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ لائک اور کامنٹ بھی کریں گے، کہ ہماری اس تھوڑی سی ہاتھ کی حرکت سے اگر دین پھیلتا ہے، نیکی کی دعوت دوسروں تک پہنچتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔